بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاہد رضوان، اور آج میرے پروگرام میں جو ہے بڑا اہم موضوع ہوگا کرونا کے حوالے سے. مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ہم سیاست پہ بھی بات کریں گے اور کرونا کی بھی بات کریں گے. سب سے بڑی بات جو ہے کرونا جو ہے کیا وہ ڈرامہ ہے؟ کرونا جو ہے کیا وہ جو ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہاسپٹلوں میں وہ کس طرح سے مریض کے جو ہے وہ کرونا ٹیسٹ کرتے ہیں، کس طرح سے ان کو غیبی طاقت جو ان کے کان میں بتا دیتی ہے کہ ان کو جو ہے وہ کرونا ہے. آج ہم بات کریں گے اس اہم موضوع پر کرونا کے حوالے سے، کرونا کی وبا کے حوالے سے. آج ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور چیف ایڈیٹر روزنامہ نئی خبر شہباز احمد چودھری اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہے، اور آج میں ان سے معلومات حاصل کروں گا، کیونکہ میں اس وقت ان کے ساتھ ہاسپٹل میں موجود تھا جب شہباز صاحب بیمار ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اور آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان کی، پھر ہم ذرا کرونا کے پہ بھی بات کریں گے کرونا ہے کیا، اور کرونا جو ہے اس کا کس طرح سے جو ہے وہ ڈاکٹر جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور آج ہم مولانا کے فضل الرحمان کے بیان کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار شہباز احمد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. جی چودھری صاحب بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے ہمارے ساتھ، عوام کے ساتھ اور ہماری پردہ اسکرین پر. جی بہت شکریہ شاہد رضوان صاحب. السلام علیکم سارے دوستوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی شاہد صاحب آپ سینئر صحافی ہیں، جی آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو مولانا صاحب پی ڈی ایم کے صدر اس وقت بنے ہوئے ہیں، ان کی جو بھی پوزیشن ہے ان کا ماضی بھی دیکھ لیں، ابھی حال دیکھیں اور ان دا فیوچر بھی آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نہ یہ سیاستدان ہے، نہ یہ ملا ہے، نہ مولوی ہے، اور ماس پائے اس کے کہ یہ عوام کو بہکاتا ہے اور اس کے خلاف جو بھی گورنمنٹ ہو. یہ اس نے گورنمنٹ میں رہ کے مفادات اٹھائے ہیں. نواز شریف کے ساتھ تھرو آؤٹ یہ چیئرمین کشمیر کمیٹی رہا ہے، اس نے آج تک کشمیر کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. جو صاحب میں قطع کرم آپ نے کہا کہ مولانا صاحب نے جو ہے جب بھی کوئی حکومت آئی ہے اس کو جو ہے اس کے ساتھ جو ہے نا اٹیچمنٹ کیا، اور آپ نے کہا کہ یہ چیئرمین کشمیر کمیٹی رہ چکے ہیں، اور اب یہ جو جلسوں پہ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر پہ. جی آپ اپنی گفتگو جو صاحب کنٹینیو دیکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ پہلا وقت ہے جب یو این او میں انٹرنیشنل فیم کے اوپر جا کے کسی بندے نے پاکستانی سیاستدان نے یا وزیر اعظم نے اس فورم پہ بات کی ہے، اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ بڑی پذیرائی ملی ہے. اس کی سپیچ کو پوری دنیا میں سنا گیا ہے. سب سے پہلے تو انہوں نے دہشت گردی کا وہاں پہ سچویشن بتائی کہ مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے کشمیر کے اوپر، کشمیر کاز کے اوپر انڈیا کا جو بھی کچا چٹا کھولا ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو انہوں نے پورا زور دیا ہے اس کے اوپر کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، اور یو این او میں اس کو حل کرائے. بڑے عرصہ سے یہ التوا کا شکار ہے. لیکن کشمیر کمیٹی کے یہ چیئرمین سابقہ جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ تھرو آؤٹ وفاقی وزیر کے عہدہ کے برابر فائدے اٹھاتے رہے. یہ چیئرمین کشمیر کمیٹی بنے رہے، اور اپروکسیمیٹلی یہ 1 کروڑ روپیہ مہینے میں یہ پڑھتے تھے جب یہ وزیر اعظم نواز شریف تھا. تو یہ مالی مفاد اٹھاتے رہے ہیں. تو انہوں نے کبھی کسی فورم پہ جا کے کشمیر کی بات نہیں کی. اور اب جو ہے یہ کہتے ہیں جی کشمیر کا عمران خان نے سودا کر لیا. اور بابا عمران خان نے تو اس یو این او میں اس پوائنٹ کو اٹھایا. اس نے تو یہ کہا ہے کہ بھائی یہ کشمیر کا معاملہ یو این او حل کرے، کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلائے، یہ فوج وہاں سے جانی چاہیے. یہ کیوں وہاں پہ کڈنیپ کر کے انہوں نے کشمیریوں کا قتل عام کر رہے ہیں؟ یہ باتیں یہ عمران خان نے کی ہیں. یہ آج تک کبھی نہ نواز شریف نے اور نہ کبھی اس نے مولانا فضل الرحمان نے کی ہیں. اب اس نے اب یہ ڈھونگ کر چاہ رہے ہیں کہ جی کشمیر کا تو سودا کر لیا. وہ بابا اگر سودا کیا ہو تو آپ اتنے اچھے ہیں تو آپ اس سے پہلے کبھی بات نہ کرتے اس کے اوپر. بہت افسوس کی بات ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ مولانا صاحب کو میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں
کہ مولانا صاحب آپ خود اپنے آپ میں دیکھیں، سوچیں سمجھیں کہ یہ آپ جو علم لے کے بچوں کے ساتھ، یہ ان کے بلاول کو اور مریم کو، یہ کل کے بچے ہیں، یہ ان کے ساتھ ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا صاحب بلاول اور مریم آپ کہہ رہے کل کے بچے ہیں، چلو بلاول کو تو ہم مان لیتے کل کے بچے ہیں، لیکن مریم تو کل کی بچی نہیں ہے نا۔ او بابا مریم جی ہے، یہ مولانا صاحب کے نزدیک تو یہ بچوں والی بات ہے نا۔ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن مریم نواز آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ وہ آگے نانی بن چکی ہیں، اب وہ نانی سے پردانی بھی بننے والی ہیں، وہ جو مرضی بن جائے میرے بھائی۔ بات یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں یہ جب کہ سیاستدان ہیں، یہ ان کے سیاسی لحاظ سے یہ ان کے بچے ہیں، یہ اس قابل نہیں ہیں، لیکن مولانا صاحب کو کوئی بہتر طریقے سے اپنا موقف پیش کرنا چاہیے اور بے جا الزام جو ہیں یہ نہیں لگانے چاہیے، فوج کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ یعنی فوج پہ جو صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی، فوج ہم اپنی پاک فوج کو جو ہے نا سلوٹ پیش کرتے کہ وہ ہماری سرحدوں پہ جا کے ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ہم سکون سے سوتے ہیں۔ یہ جملہ بھی یہ ایک بات میں تو یہ کہوں گا کہ فوج جو ہے نا وہ ہماری بڑی اہم کردار ادا کر رہی ہے، اور فوج اس ملک کے لیے جو ہے نا ہماری ایک ریڑھ کی ہڈی ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم چین کی نیند سکون سے ہم سوتے ہیں، اور فوج کے بارے میں کوئی بات کرے گا بالکل ہم بالکل نہیں برداشت کریں گے۔ یہ شاہد رضوان صاحب یہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ فوج سرحدوں پہ کام کر رہی ہے، فوج آپ کے ہر معاملے میں، جب کبھی دہشت گردی ہوئی ہے، جب کبھی کوئی سیلاب آیا ہے، کوئی زلزلہ آیا ہے، ہر جگہ پہ فوج کا کردار رہا ہے۔ اس نے شانہ بشانہ ہماری سول حکومت کے ساتھ اس نے ورک کیا ہے، کام کیا ہے، لوگوں کی زندگیاں بچائی ہیں۔ تو سرحدوں پہ بھی ان کا ایک اپنا ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں ادھر بھی ان کا پورا فوکس ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ سول جب کبھی ضرورت پڑی ہے سویلین کو، وہاں بھی انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ جی جو صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں آپ سے مولانا فضل الرحمان، لیکن جو صاحب میں نے آج بھی پی ڈی ایم کے اجلاس کے حوالے سے میں نے کل پرسوں پروگرام کیا تھا، میں نے بتایا تھا کہ پی ڈی ایم جو ہے نا وہ خود پہ جو ہے نا اپنے خود پی ڈی ایم جو ہے اپنی جماعت کو جو ہے نا ایک کریں، پی ڈی ایم ایک ہو، پھر جو ہے نا حکومت کرانے کی بات کرے گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس وقت بھی بیان جو دیے تھے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ آپ ابھی مولانا صاحب کے بارے میں بتا رہے تھے حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن مولانا صاحب نے ہر حکومت کے ساتھ جو ہے نا تعاون کیا ہے، اور حکومت نے بھی مولانا صاحب کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ جو صاحب یہ ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ جو صاحب اب بات یہ کہ کرونا کے حوالے سے بھی تھوڑا سا آپ کے ساتھ سانیہ جو ہوا، میرے ساتھ جو سانیہ ہوا، وہ آج ہم اپنی زبان پہ جو ہے نا اپنی زبان سے جو ہے نا لوگوں کو بتا بھی دیں، وہ سن بھی لیں کہ کرونا اصل جو سب ہے کیا، اور جب ہاسپٹل میں بندہ جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ذرا آج ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے، میرے سامنے بھی وہی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، لیکن مجھے بھی ذرا میں بھی ذرا کہتا ہوں کہ اس چینل کے طور سے، اپنے این کے نیوز کے طور سے ہم بھی عوام کو ذرا تھوڑا سا کرونا کے بارے میں اور ہاسپٹلوں کے بارے میں بریف کر دیں۔ شاہد رضوان صاحب آپ کے ساتھ یہ جتنی بھی گفتگو ہو رہی ہے جی کرونا سے حوالے سے، کرونا جو ہے یہ ایک بیماری ضرور موجود ہے، یہ اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بڑی شدید قسم کی اس میں بیماری کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن اس بیماری میں یہ ڈاکٹر حضرات کوئی صحیح گائیڈ نہیں کرتے، صحیح اسیسمنٹ نہیں کرتے، نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے، ڈاکٹروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ یہ اس بندے کو، یہ پیشنٹ ہے کسی اور بیماری کا، آپ اس کو کرونا میں ڈال رہے ہیں، تو یعنی کوئی ڈاکٹر کو کوئی اس کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اس کو پوچھنے والا بندہ نہیں ہے کہ بھئی ایسے آپ کیوں کر رہے ہیں۔ وہ اس کی مرضی ہے کہ کسی کو موت کے جو ہے ادھر دھکیل دے موت کی طرف، چاہے وہ اس کی زندگی بچا لے۔ تو جو بھی بیمار کسی اور بیماری میں بھی مبتلا آتا ہے، اس کو کہتے ہیں جی اس کو کرونا میں ڈال دو، تو اس میں یہ علامات پائی جا رہی ہیں۔ صرف علامات کے بیان کے اوپر جو ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ جو صاحب دیکھیں میں جی جو صاحب کے ساتھ گیا ہاسپٹل میں، جو صاحب کو شیخ زیادہ ہاسپٹل میں لے کے طبیعت خراب ہوگی، تو میں نے 2-3-4 پروفیسر سے رابطہ کیا، تو انہوں نے بتایا کہ جو صاحب کے چیسٹ کا مسئلہ ہے، ان کو پرابلم ہے۔ تو جب وہاں کا پروفیسر رول پہ آیا تو جو صاحب کو وہ کہتا جی ان کو کرونا ہے، ان کو کرونا وار میں ڈالنے لگے۔ وہ ساری حقائق جو ہے نا اس وقت جو منظر تھا، اس وقت جو باتیں تھیں، تو میرے خود پاؤں سے زمین نکل گئی کہ یار ڈاکٹر حضرات لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں،
اور یہ ثانیہ جو ہے ہمارے ساتھ خود پیش آیا ہے، بجائے کہ ہم نے سنی سنائی بات یا کسی دوست کی بات پہ ہم یہ خبر نہیں چلا رہے، یہ خبر ہم خود بتا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ چوئی شہباز کے ساتھ یہ ثانیہ ہوگا کہ چوئی صاحب ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں داخل تھے، بجائے اس کے کہ ان کی بیماری کا علاج کرتے، الٹا ان کو یہ کہہ دیا کہ آپ کو کرونا ہے، آپ کو ہم کرونا وارڈ میں شفٹ کرنے لگے ہیں۔ چوئی صاحب ذرا تھوڑا سا بتا دیں ہاسپٹلوں کے بارے میں بھی، ذرا تھوڑا سا راز اگل دیں، چلو ہمیں بھی لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ جو یہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے جنہوں نے وعدے کیے تھے عوام کو صحت ملے گی، آپ بھی جیسا پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، ایک کوآرڈینیٹر ہیں ایک یو سی کے، تو ذرا تھوڑا سا آپ بھی اب اس ذرا چیز پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ شاہد بھائی اس کے اوپر یہ ہے کہ ڈاکٹروں کا اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ بندے کو کسی کو کرونا نہیں ہے، وہ کسی اور بیماری میں مبتلا ہے، اس کی تشخیص کی جائے، اس کے بعد اس کو دیکھا جائے کہ بھئی اس کے علامات جو ہیں اسی کے اوپر فوکس کر کے اس کو کرونا میں نہ ڈالا جائے، اس کا باقاعدہ ٹیسٹ لیں، ٹیسٹ کے بعد اگر وہ پازیٹیو آتا ہے تو پھر اس کو کرونا میں بھجوائیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے لیگل کام، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو گورنمنٹ ہے اس کو ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر فوکس کرے، اور یہ جو معاملات ہیں ایسے یہ ہونے نہیں چاہیے۔ تو صاحب کس طرح سے حکومت کو فوکس کرے گی؟ تھوڑا سا ہمیں، آپ بھی ایک پی ٹی آئی کے رکن بھی ہیں، آپ پی ٹی آئی سے جو ہے نا بڑا پیار کرتے ہیں، تھوڑا سا ہمیں بھی اس چیز سے آگاہ کرتے ہیں کس طرح سے یہ گورنمنٹ تک آواز پہنچے گی، ذرا تھوڑا سا ہمیں بھی ذرا بتا دیں، آپ بھی عوامی نمائندہ ہیں نا۔ یہ میرا بھائی ایسے پہنچے گی جیسے اگر جس طرح کوئی کسی چیز کی نشاندہی ہوتی ہے اس کے اوپر پھر کوئی بندہ اس میں واویلا کرتا ہے تو صاحب آپ نے کیوں واویلا نہیں کیا؟ آپ ایک یو سی کے، آپ ٹاؤن کے جو ہے کوآرڈینیٹر ہیں، آپ کے اندر ٹیم کام کرتی ہے، یوتھ آپ کے اندر کام کرتی ہے، ذرا صاحب آپ نے کیوں نہیں اس چیز کو پھیلایا؟ آپ نے کیوں نہیں جو ہے نا اپنے کینڈیڈیٹ تک، اپنے عوامی نمائندہ جو آپ نے منتخب کیا اس تک کیوں نہیں آواز ہے؟ صاحب دیکھیں اب یہاں اس فورم پہ بات ہو رہی ہے تو یہ ساری دنیا دیکھے گی، اور گورنمنٹ کے عہدیدار جو ہیں اعلیٰ عہدیدار وہ بھی دیکھیں گے، تو یہ بات تو ہو گئی، آپ نے تو یہ بات کر دی، ہم تو اس کو بھی چاہ رہے تھے کہ یہ کسی اچھے لیول پہ اس کو کریں گے، روشناس صاحب کب وہ لیول آگا آپ ٹھیک بھی ہو گئے ماشاءاللہ، جس طرح سے آپ کی طبیعت تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس طرح سے نئی زندگی دی، جس طرح سے ڈاکٹروں نے آپ کی زندگی کے ساتھ کھیلنا چاہا، میں یہی کہوں گا شرم کیجئے، حیا کیجئے کہ جس طرح سے آپ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کرونا کے نام سے جو آپ نے ڈرامہ رچایا ہوا ہے، خدا کے لیے ایسے ڈرامے نہ رچائیں جس سے لوگوں کی زندگیاں جائیں، جس سے آپ خبر میں ہیں، جس سے آپ کو پیسہ ملے۔ خدا رے یہ جو شہباز صاحب کے ساتھ یہ ثانیہ ہوا، میں خود اس ثانیہ کا چشمدید گواہ ہوں، میں خود وہاں پہ رپورٹیں پڑھی، میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ یہ دیکھیں آپ کا ایکس رے بتا رہا ہے کہ ان کو کرونا نہیں ہے، آپ کی رپورٹس بتا رہی ہیں ان کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، اونلی فار دس چسٹ کی ان کو بیماری ہے، صرف اونلی چسٹ کی ان کو بیماری ہے بس۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں جی آپ اجازت دیں تو ہم کرونا کسی کے وارڈ بنائیں، ارے بھائی ہمارے لیے آپ نے وارڈ بنائی ہے، کرونا کی وارڈ ہمارے لیے بنائی، ہم ٹھیک ہے میرا گلا خراب ہے تو مجھے کرونا میں ڈال دیں، خدا کا خوف کرے۔ چاہے صاحب آپ ایک یو سی کے ٹاؤن کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں، پلیز آپ ہمارے چینل کے طرف سے کوئی میسج چھوڑے حکومت کے لیے، ہمارے طرف سے ہمارے پلیٹ فارم، یہ آپ کے پلیٹ فارم ہے جو صاحب یہ جو عزت آج جو دی ہوئی ہے یہ سارا کچھ آپ کی وجہ سے ہے، آپ کی بدولت ہے۔ آج اس چینل پہ اس فورم پہ بیٹھ کے اگر میں بات کر رہا ہوں تو یہ آپ ہی کی بدولت ہے، آج آپ ہی کی بدولت، ایک آپ سامان ایک میسج چھوڑے ایک ان ترجمانوں کے لیے، ان حکمرانوں کے لیے جو آپ کے ووٹ سے اقتدار پہ بیٹھے کرسی کا مزہ لے رہے ہیں، آپ ان مزیدار لوگوں کو مزیدار ان کے لیے کوئی میسج چھوڑے۔ بہت شکریہ شاہد صاحب۔ بات یہ ہے کہ ابھی ڈاکٹر یاسمین راشد بہت اچھی خاتون ہے، وہ منسٹر ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی، لیکن یہ ان کے لیے بالکل لمحہ فکریہ ہے کہ انہیں چاہیے کہ اس کو چیک کریں اور اس کے اوپر فوکس کریں، اور ڈاکٹروں کو اتنی کھلی چھٹی نہ دیں کہ وہ اپنے من مانیاں کرتے پھریں۔ اب مجھے صرف چیسٹ پرابلم تھی، اب دیکھیں میرا ایکس رے جو ہے وہ انہوں نے گلاب دیوی والوں نے دیکھتے کہہ دیا کہ یہ تو دل پڑا ہوا ہے، چیسٹ پرابلم ہے۔ اب یہ ڈائگنوز کرنے کے بجائے، اس کی میڈیسن دینے کے بجائے یہ کہتے ہیں جی یہ کرونا میں ڈال دیں جی، یعنی افسوس کی بات ہے کہ اگر کرونا میں ڈال دیں 14 دن کرنٹینیا میں تو، اور باقاعدہ صاحب آپ کی کرونا کی رپورٹ بھی آئی ہے جو صاحب باقاعدہ آپ کی کرونا کی ہم نے رپورٹ بھی کرائی ہے، اپنے ہاتھوں سے میں نے کروائی ہے، بندے کو پورا کر دیں گے، کرونا نیگیٹو ہے، آپ اس کو بلا وجہ ایک وارڈ میں بھیج رہے ہیں،
اور اس کے اوپر یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ایسے ڈاکٹروں کو جو ہے تنبیہ کرنی چاہیے کہ بھئی ایسا کوئی کیس پکڑا گیا تو ہم آپ کے خلاف انضباطی کارروائی کریں گے. تو یہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو انشاءاللہ میسیج پہنچ جاتا تو وہ اس کے اوپر کریں گی, سختی سے عمل پیرا ہوں گی. تو میں آپ کے اعتبار سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے بڑے اچھے پوائنٹ اٹھائے اور آج اس کے اوپر بات ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا تدارک بھی ہوگا. جی جو صاحب بہت شکریہ. جی جو شہباز کا میں آپ سے تھوڑا سا ایک تعارف کرانا چاہتا ہوں اپنے این کے نیوز کے حوالے سے کہ جو شہباز وہ میرے محسن ہیں, وہ میرے پہ احسان کرنے والے انسان ہیں. آج اگر شاہد رضوان اگر اس مارکیٹ میں اس صحافت کی دنیا میں ہے تو ان کی بدولت ہے. آج جو ٹیگ ہے, آج جو ٹائٹل ہے, یہ انہی کا دیا ہوا مجھے ٹائٹل ہے. یہ نئی خبر کا ٹائٹل جو ہے اس کا اصل ہیرو جو ہے وہ جو شہباز ہیں, جنہوں نے مجھے آج اپنے اس ہیرو پن کا جو تاج ہے میرے سر پہ رکھا اور میں ان کا شکر گزار ہوں. آج مجھے اس چیز کی خوشی بھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی, اپنے پاؤں پہ چل کے آ کے آفس میں آئے اور مجھے مبارکباد دی, میرے ساتھ محبت کا اظہار کیا, میرا ماتھا چوما اور مجھے اتنی دعائیں دی کہ شاید کہ یہ دعائیں ساری زندگی میرے کام آئیں اور اسی طرح میرے ساتھ قائم آتی رہیں گی, یہ کام آتی رہیں گی یہ دعائیں. اور میں شہباز صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج شاہد رضوان کو عزت دینے کا, شاہد رضوان کو ہیرو بنانے کا, شاہد رضوان کے سر پہ نئی خبر کا ٹائٹل سجانے کا, اور جس طرح سے آپ نے میرے ساتھ بھائی اور میرے ساتھ انہوں نے آج تک جو بھی میرے ساتھ کام کیا یا میرے ساتھ میرے اوپر احسان کیا, انہوں نے ہمیشہ باپ کے سائے کی طرح, بھائی کی سائے کی طرح, اور کبھی بھی مجھے یہاں پہ بھی جس جگہ پہ بھی ان کی ضرورت پڑی ہے تو میرا نہیں خیال کہ مجھے کبھی باپ کی کمی محسوس ہوئی ہو, کبھی بڑے بھائی کی کمی محسوس ہوئی ہو. اسی کے ساتھ میں شہباز اور ہم دونوں آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور ہماری ترقی کے لیے دعا کیجیے. اللہ نگہبان.